کچھ رجسٹر وہ ہوتے ہیں جو خاص اوقات کے لیے متعین ہوتے ہیں، ان رجسٹروں میں حاضری ضروری ہوتی ہے۔ وہ تو ہر سال آتا ہے لیکن 40واں ایک ہی مرتبہ آتا ہے۔ پلپلا بہت ہو گئے، بہت بزدل بن گئے، یہ کیسے چلے گا وہ کیسے چلے گا؟ ارے دین ہمارے رب نے دیا، ہمارے حضور نے دیا، تو ایسا دین تو نہیں نا ہمیں دیا جائے گا جس پر چلنا ہی محال ہو، نہیں دین پر چلنا ہے۔ حضرت سعد فرمانے لگے میری قوم کو جا کر یہ پیغام دے دینا، اگر تمہاری اندر اتنی بھی طاقت بچے جب پاؤں کو ہلا لو، اتنی بھی طاقت ہو خدا کی ذات پر کوئی حملہ ہو جائے تو فرماتے ہیں کوئی عذر تمہارے پاس نہ ہوگا رب کو جواب دینے کا، لا عذر لکم ان اللہ کے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگا۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم مالك الكرام الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله عليك الصلاة والسلام۔ کوئی میں لمبا چوڑا بیان نہیں کرنے لگا اور نہ یہ وقت ہے لمبے چوڑے بیان کرنے کا، جو چند باتیں اور اس آستانے اور اس خانقاہ کا جو پیغام ہے وہ مختصر وقت میں لیتے جائیے۔ یہی حضرت کا مشن ہے، 20ویں میں آئے ہو اور حضرت کا مشن لے کے جاؤ تو انشاءاللہ یہاں کا فیض ملتا ہے، ملتا رہے گا اور آگے بھی جاری و ساری ہے، ساری رہے گا۔ سنا بھی کہ حق کہنا حضرت کی عادت پرانی ہے، وہ آپ سن رہے تھے اس سے پہلے وہ کہتے رہے، اور ابھی آپ نے یہ بھی سنا کہ انشاءاللہ 29 فروری اسی رواں ماہ کے اندر حضرت کا وہ 40ویں کی فاتحہ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سب کو آنا بھی ہے اور اپنے احباب اہل سنت کو لے کر بھی آنا ہے، اس لیے کہ کچھ رجسٹر وہ ہوتے ہیں جو خاص اوقات کے لیے متعین ہوتے ہیں، ان رجسٹروں میں حاضری ضروری ہوتی ہے۔ وہ تو ہر سال آتا ہے لیکن 40واں ایک ہی مرتبہ آتا ہے۔ حضرت کے عرس اور بلکہ یہ کہیے کہ 40ویں کے رجسٹر میں ہمیں اپنی اور اپنے احباب کی حاضری کو درج کروانا ہے۔ بس میں بتانے لگا، سنو، فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ میرے آقائے نعمت دریائے رحمت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ جن کا مسلک اور جن کی مسلک کی ترویج و اشاعت یہ ذات آخری دم تک کرتی رہی۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی آپ نے کلام بھی سنا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کا ہر کلام وہ نعت مصطفیٰ بھی ہے اور اپنی جگہ پیغام مصطفیٰ بھی ہے۔ دیکھنے جاتے ہیں اعلیٰ حضرت، آپ نے سنا اعلیٰ حضرت نے فرمایا نعت پاک کہ پیش حق ملدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، رب کے حضور پیش حق ملدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ اور محبت تو دیکھو آقا ہم سے کتنی کرتے ہیں، اب تو ہماری بات ہونے لگی، ہماری بات ہونے لگی، ذرا جھوم کے بولو تمہاری بات ہو رہی ہے۔ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے،
ہم کو ہنساتے جائیں گے. اعلیٰ حضرت ایک قدم آگے بڑھے اور بولے مسلمانوں دل نکل جانے کی جا ہے, آہ کی آنکھوں سے ایمان والا. یہ مقام تو وہ تھا کہ تیرا دل اب تیرے پہلو میں نہ رہ کر باہر آ جاتا. آنکھیں مصطفیٰ کی ہیں, ان میں آنسو تیرے خاطر آ رہے ہیں. جانتے ہو وہ جسم تو تھی تو غنی کر دیا. وہ آنکھیں اگر مسجد قبلتین میں اڑ جائے اور خواہش آقا ہو جائے کہ اب قبلہ بیت المقدس نہ ہو بلکہ قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے, وہ آنکھیں اگر آسمان پر اٹھے تو رب قرآن میں وہ ادا یاد فرمائے قد نرا تقلب وجهك في السماء. محبوب ہم تو آپ کی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں. آپ کے چہرے زیبا کو آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَ اے محبوب ابھی دیر نہ لگائے, خواہش آپ کی ہو اور احکامات میں تبدیلی نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محبوب ابھی وقت اپنا قبلہ خانہ توجہ. میں کیا بیان کرنے لگا؟ توجہ. قرآن پاک کے اندر یہ نہیں آیا کہ خانہ کعبہ توجہ خاص طور سے علماء کی اگر موجود ہو قبلتن ترقاہا, وہ قبلہ بنانے محبوب جو آپ چاہ رہے ہیں. توجہ قبلتن ترقاہا. علماء بولے یہ ترقاہا یعنی محبوب کی مرضی پر چھوڑ کر رب نے یہ بھی اعلان کر دیا محبوب کی مرضی تھی جو خانہ کعبہ بنا. اگر محبوب قبلہ کسی اور کو بنانا چاہتے قبلہ وہی بننا تھا جسے محبوب وہ اختیار والے آقا, وہ پاور والے آقا, وہ مختار کائنات آقا. بھابی کہے بے بس ہے معاذ اللہ, بھابی کہے محتاج ہے معاذ اللہ, بھابی کہے کہ مٹر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. میں نے کہا تیرا اشرف علی مٹر مٹی میں مل گیا. ارے آقا کی بات کرتا ہے, ان کی ذات تو ملعون بنا ہے. یہ جو لیتے ہیں یہ زندہ ہے. فیض آقا سے یہ جو فرما ہے یہ زندہ ہے. اور میں نے بھی وہ شب معراج کی رات اسی جگہ کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں قیادت کریں گے فلاں. ہماری قیادت تو ابھی بھی حضور معصوم ملت ہی کرے گا. زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ ہو سکتا ہے میرے چشم عالم سے چھپ جانے. بتانے کا لگا سنو, پیغام لیتے جاؤ. اس خانقاہ کا یہی پیغام ہے. ہاں معصوم ملت کو مٹی کا مدرسہ ہے ابھی. ہاں وہ آرسیسی اور 4 مارہ 10 مارہ نہیں بنایا معصوم ملت نے. مٹی کا مدرسہ تو تھا لیکن کوہ ہمالیہ کے مضبوط تمہارا ایمان کر دیا ہے. لوگ بتاتے بھی ہیں آ کر حضرت فلاں آپ کو گالی دے رہا تھا, حضرت فاضلہ نگر کے اندر فلاں مقام کے اندر آپ کو بڑا برا کہہ رہا تھا.
پھر جب مدرسے میں آتا ہے نا ہم چائے بھی پوچھتے ہیں اور پانی بھی پوچھتے ہیں. بچے پوچھتے بھی حضرت آپ کو برا بلا کہہ رہا تھا پھر بھی آپ نے کوئی نہ سوال نہ آپ نے اس سے کوئی جواب لیا. آپ ابھی بھی چائے پلا رہے آپ ابھی بھی پانی پلا رہے. میں نے کہا معصوم ملت نے یہ تہوار نہیں دیے کہ اپنی ذات کے لیے لانا ہم اپنے لیے نہیں لاتے ہم وہ لڑائی لاتے ہیں جو صحابہ نے بدر ہو اب ہمارا مرید ہی کیوں نہ ہو ہمیں ہفتے میں اور مہینے میں 4 دعوت کرنے والا کیوں نہ ہو. ہاں اگر شریعت پاک حضور کے خلاف جائے یہاں سے جو قریب ہے وہ بھی یاد رکھ لیں. ہاں وہ جو دور ہے وہ بھی یاد رکھ لیں کہ شریعت کے خلاف ایک قدم بھی برداشت نہیں کیا جائے. بے شک بے شک اپنوں کی پرواہ یہی میسج دیا ہے یہی پیغام دیا ہے. اور یہ تو اس درگاہ کا فیضان ہے کہ نہ جانے کیا بات ہے کہ وہ جو آتا ہے قاضی وہ ہمارا دل بتا دیتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے. فیضان ہے لیکن پھر بھی چائے پوچھتے ہیں پھر بھی پانی. بتانا مقصد یہ کہ ہمیں ذاتیات پر لڑنا نہیں سکھایا. ہمیں ہمارے آقا نے حضور معصوم ملت نے ہمیں شریعت پاک حضور کے خلاف جو جائے اس سے لڑنا اس کے خلاف عالم احتجاج بلند کرنا سکھایا. بات میں پوری کر دوں جو بات میں کرنے لگا تھا. سنو اعلیٰ حضرت فرماتے رہے آقا یہ کریں گے پیشیات مدعا شفاعت کا سنائیں گے ہمارے لیے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے یہ بھی ہمارے لیے. یہ کرتے جائیں گے یہ کرتے جائیں گے. پوری نعت پاک پڑھتے رہے. جب میں نے پوری نعت پاک پڑھ لی تو میرے ذہن میں آیا تیور اعلیٰ حضرت بدلے. اعلیٰ حضرت بدلے. اعلیٰ حضرت بولے یہ سب تو آقا ہمارے لیے کریں گے ہم کیا کریں گے ہم کیا کریں گے. حق مدعا شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. آقا سب ہمارے لیے کریں گے ہم آقا کے لیے کیا کریں گے. تو اعلیٰ حضرت نے آخری کلام میں پہنچتے یہ دیوا دیے ہم یہ کریں گے کہ حشر تک آئے ایسے مولا کی دھوم ہم مثل سارس نچنے کے لیے چلے گا تو وہ خنجر خوخار برق بار کلیت کو بھی کاٹ جائے گا. حضرت خلیفہ اور بہت محبوب خلیفہ حضرت علامہ ایوب علی صاحب انہوں نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کا خنجر تو چیخ پڑے چوٹی کے وہاں بڑے اب بھاگیے ہر جگ کے چپڑے. خنجر حق کا خوب چلایا ہم یہ سنت اعلیٰ حضرت. اور سنو اعلیٰ حضرت نے جو خنجر چلایا وہابیت پر دیوبندیت پر نقیت پر نقیت پر رافضیت پر قادیانیت پر ہر ایک فرقہ باطلہ پر خنجر چلایا. اور جب آخری عمر شریف آئی بولے حشمت علی آؤ یہ خنجر اب تم چلاؤ. تو شیر سنت نے چلایا ہے. ارے تو وہابیت تو وہ کمروں میں گھسی جا رہی تھی. بولے سرنگ مل جائے وہاں گھس جائیں بولے اور کہیں کہہ میں گھس جائے. لیکن میں زیادہ وقت نہیں تفصیل نہیں لے جانا چاہتا. اور پھر شیر شیر سنت نے وقت جب وصال 8 محرم الحرام آیا تو اپنے شہزادگان کو بلایا. بولے میں چلاتا تھا اب تم 6 مل کر چلاؤ. وہ کلکے رضا تو رضائی کلکے رضا ہے نا. اب توجہ میں بس ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی اسے بیان کر دوں اور اس کے بعد صلاۃ و سلام. فرمایا جاتا ہے یہ میدان احد ہے. کون سا میدان ہے؟
जो मियाँ पिलपिला बहुत हो गए, बहुत बुज़दिल बन गए, तो ये कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा? अरे दीन हमारे रब ने दिया, हमारे हुजूर ने दिया, तो ऐसा दीन तो नहीं ना हमें दिया जाएगा जिस पर चलना ही मुहाल हो। नहीं, दीन पर चलना है। ये और बात है कि तुम शख्सियों को मुहालात से अगर ताबीर करने लगो तो वो तुम्हें अपना इम्तिहान देना है, जवाब तुम्हें देना है। पर मजबूती से कायम रहो मियाँ। आज लोग कहते हैं फला जगह ये हो रहा, फला जगह ये हो रहा है। मैं ये कहता हूँ कि 100 जगह तुमने वो बुज़दिली दिखा दी, तुमने वो पिलपिलाहट दिखा दी, फिर एक जगह की बात करना, तो ये तो कोई तरीका ही नहीं है ना, ये तो कोई उसूल। बात सुनो, ये जंग उहद, हज़रत सहाबी रसूल ज़ैद इब्न साबित, कौन? ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बुलाया, ज़ैद इधर आओ। हज़रत ज़ैद आए, कहा कि हज़रत साद इब्न रबी को ढूंढो कहाँ पर है। आका ने उन्हें भेजा कि जाओ साद इब्न रबी को ढूंढो कहाँ पर है। हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले। आका ने कहा, ऐ ज़ैद जब जाना फ़क़्रि मिन्नी सलाम, तो मेरी तरफ से वो साद इब्न रबी को सलाम भी पहुँचा देना। और पूछ लेना कैफ़ा तजिदु का, पूछ लेना कि तुम हाल क्या है। अब ये चले, तवज्जो, अब ये चले। हज़रत ज़ैद इब्न साबित फरमाते हैं, तो मैंने जो शुहदाए उहद थे, वो जो वहाँ मक़तूलीन थे, वहाँ आवाज़ें देना शुरू करी, और कुछ जो शुहदा के जनाजे हटाए, तो उसमें हज़रत साद इब्न रबी मिले और आखिरी सांसें ले रहे थे। आखिरी सांसें ले रहे थे। और हज़रत साद इब्न रबी आखिरी सांसें ले रहे थे। फरमाया, हज़रत ज़ैद फरमाते हैं, मैंने कहा, ऐ साद, आका ने तुम्हें सलाम कहा है। ऐ साद, आका ने तुम्हें सलाम कहा है। और आका पूछते हैं, खैरियत तुम्हारी? हज़रत साद फरमाते हैं कि ऐ ज़ैद, मेरा सलाम अब तुम आका से कह देना, इसलिए कि फरमाते हैं, अजीदो रीहल जन्ना, अल्फाज ये हदीस के, अजीदो रीहल जन्ना, मुझे जन्नत की खुशबुएं आने लगी हैं। तो सलाम नहीं पेश कर सकता बज़ाहिर। फरमाते हैं, ऐ ज़ैद, तुम मेरा सलाम आका तक पहुंचा देना। अजीदो रीहल जन्ना, मैं जन्नत की खुशबू पाने लगा। फरमाते ये फरमाने के बाद तो अब मैं पैगाम बताने लगा। ये फरमाने के बाद बोले हज़रत साद इब्न रबी, ऐसे फरमाते मेरी कौम को ये पैगाम दे देना। हज़रत साद फरमाने लगे, मेरी कौम को जाकर ये पैगाम दे देना, अगर तुम्हारी अंदर इतनी भी ताकत बचे, जब पालकों को हिला लो, इतनी भी ताकत हो और आका की जात पर कोई हमला हो जाए, तो फरमाते हैं कोई उज़्र तुम्हारे पास ना होगा रब को जवाब देने का। ला उज़्रा लकुम इन्नल्लाह, अल्लाह के नज़दीक कोई उज़्र ना होगा। क्या कहने हैं? कोई उज़्र ना होगा। ला उज़्रा लकुम इन्नल्लाह फरमाते हैं, अगर पलक झपकने के बराबर भी तुम्हारे जिस्म में ताकत हो और आका के ऊपर एक उंगली भी उठ जाए, ला उज़्रा लकुम इन्नल्लाह, कोई उज़्र नहीं होगा। ये सख्ती की बात करते हैं। मैंने कहा दुनिया से रुखसत होते होते, शहादत पाते पाते, जो बात करके सहाबा गए, वो बात यही करके गए कि दुश्मने रहमत की शिद्दत कीजिए। आखिरी वक्त जो गए सहाबा, वो पिलपिलापन नहीं बना के गए कि ऐ साद, ऐ ज़ैद ये कर लेना, कि पिलपिलाहट दिखाई, बोले आका की तरफ उंगली भी उठ जाए, मैं रहूं ना रहूं, तुम्हें जवाब देना है। ये मेरी कौम को जाकर बोले कौमी, जाके कह देना मेरी कौम से कि साथ तो जा रहा है, लेकिन हाँ ये ना हो कि आका की जात के ऊपर कोई हर्फ भी उठ जाए। कोई ड्यूटी जो हजरत साद लगा के गए हैं ना, उसी ड्यूटी पर बिहम्दिल्लाह हम कायम हैं। साद, ऐ हज़रत साद, करम आपके नालैन का, करम आप जिस साद पर कदम रखे उस आका, ऐ साद, आपके नालैन पे जो हाथ लगे उस आपका करम है। ये तो ठान ली है, ये अल्लाह ने ठना दी है, तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को।
دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم اور غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ